اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبۂ قدر میں سے جو سب سے زیادہ رات کے جس کو حقیقت کے قریب اور شب قدر میں سے شمار کیا گیا، جس کا زیادہ اہتمام پڑ جاتا ہے کہ ان 3 راتوں میں سے شب قدر ہے وہ آج کی رات ہے، یعنی 23 رمضان مبارک کی رات ہے کہ جس کو شب قدر میں سے شمار کیا گیا، اور یہ وہی رات ہے کہ جس رات خدا نے قرآن مجید کو زمین پر نازل کیا، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور یہ وہی شب قدر ہے کہ جس کو خدا نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اور اس رات کے بھی اعمال 2 طرح کے ہیں، کچھ مشترک اعمال ہیں اور کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ پہلے ہم آپ کو مشترک اعمال پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے، جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد استغفار کرنا ہے، اس کے بعد قرآن والا عمل انجام دینا ہے، اور جو دیگر کچھ دعائیں ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور بعد میں ہم انشاءاللہ آپ کو جو اس شب کے مخصوص اعمال ہیں کہ جس میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہے، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت ہے، اور کچھ خاص قسم کے اذکار اور دعائیں ہیں، ان تمام کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ بحول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر چاہیے کہ 70 مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھے، یعنی استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس انداز سے 70 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں کہ جو شخص اس انداز سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے گا تو ابھی وہ اپنی جگہ سے بلند ہی نہیں ہوا ہوگا کہ خدا اس کے اور اس کے تمام بہن بھائیوں کے والدین کے ہر ایک کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ والا عمل انجام دینے کے بعد پھر قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھے اور مخصوص دعا پڑھے، جس کو ہم ابھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی اتقائک من النار۔ اور اس کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرے، انشاءاللہ خدا اس کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد پھر قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھے اور یہ والا ذکر اپنی زبان سے جاری کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک بک یا اللہ 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 بے محمد 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 بعلی 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 بفاطمہ 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 بالحسن 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 بالحسین 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 بعلی ابن الحسین 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 بمحمد ابن علی 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 بجعفر ابن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلی ابن موسیٰ 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 بمحمد ابن علی 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 بعلی ابن محمد 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 بالحسن ابن علی 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 بالحجة 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل بھی ہے کہ انسان پوری رات شب بیداری کرے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں جا کر اس کی عبادت میں گزارے، البتہ اس کو فضولیات میں، لہو و لعب میں اور فارغ بیٹھ کر نہ گزارے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا اور عبادت خدا میں گزارے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ شب قدر ہی وہ رات ہے کہ جس میں انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو ساری رات جاگتا رہے۔ اور پھر کہا کہ اس کے وہ تمام گناہ اگرچہ آسمان کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی کے قطرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، شب بیداری کرنے کا ثواب یہ ہے کہ خدا اس کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ البتہ اس رات کا ایک عمل اور بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ 100 رکعت نماز بجا لائے
اور 100 رکعت نماز یعنی اس کو ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھنا بلکہ 2 رکعت کی صورت میں 50 نمازوں کو پڑھے گا۔ اور طریقہ کار وہی کہ جس طرح نماز فجر پڑھی جاتی ہے، جس طرح عام نوافل 2 رکعت کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں، اسی انداز سے یہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ البتہ اس میں ایک دوسرا آپشن بھی موجود ہے کہ اگر انسان 100 رکعت نماز نہ پڑھنا چاہے تو اس کی بجائے وہ اپنی 6 روزہ قضا نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی ظہر کی نماز سے ابتدا کرے گا، پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا قضا، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، پھر نماز فجر کی۔ جیسے نماز فجر کی آخری نماز پڑھے گا تو اس کے ایک دن کی قضا نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی طرح پھر ظہر سے لے کر فجر تک دوسرے دن کی، پھر تیسرے دن کی، چوتھے، پانچویں اور چھٹے دن کی 6 دن کی جو نمازیں پڑھے گا تو اس کی جو رکعات بنیں گی وہ بھی تقریباً 100 رکعات ہی بن جائیں گی۔ تو اس انداز سے اپنی نمازوں کو مکمل کرے گا۔ اور قضا نماز کو کس طرح پڑھا جائے گا اس کی مکمل تفصیل ہمارے چینل پر موجود ہے، جس میں ہم نے بیان کیا قضا نماز کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر میں کچھ مخصوص دعائیں ہیں جن کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے۔ ہم ان دعاؤں کو یہاں پہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہیں گے تاکہ سامعین کے لیے پڑھنے میں آسانی رہے۔ شب قدر کی رات میں ایک وہ دعا کہ جس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی، وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنہا سوءا اشہد بذلک علی نفسی واعترف لک بضعف قوتی وقلت حیلتی فصل علی محمد وآل محمد وانجز لی ما وعدتنی وجمیع المؤمنین والمؤمنات من المغفرۃ فی هذه اللیلہ واتمم علی ما اتیتنی فانی عبدک المسکین المستکین الضعیف الفقیر المہین اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی ولا غافلا لاحسانک فیما اعطیتنی ولا آیسا من اجابتک فین ابتعت عنی فی سراء او ضراء او شدت او رخاء او عافیت او بلاء او بؤس او نعمہ انکا سمیع الدعاء۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس رات کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے مومنین بھائیوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے اور اس کے دیگر جتنے بھی متعلقین ہیں سب کی بخشش کے لیے دعا کرے، چاہے وہ اس دنیا میں زندہ ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ تمام کے لیے خیر مانگے، ان کے بخشش کی دعا مانگے، اور اس رات جتنا زیادہ ممکن ہو سکے محمد و آل محمد پر درود پڑھے۔ اور البتہ اس رات کے اندر دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں اس میں خدا سے کیا مانگوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شب قدر کو پالو تو اس رات خدا سے اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ عافیت اور صحت مانگو۔ 23 رمضان مبارک کے اعمال میں سے کچھ مخصوص قسم کے اعمال جو کہ مختلف کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، البتہ ان اعمال کے اندر جو بنیادی طور پہ جو نقطہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بیان کیا تھا ابتدا میں کہ یہ 3 راتیں ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، تو ہر رات کے کچھ خاص قسم کے اعمال بیان ہوئے، لیکن یہ جو 23 رمضان مبارک کی شب ہے اس کے جو اعمال بیان ہوئے اس میں بیان ہوا کہ ممکن ہے کہ تمام راتوں میں جو شب قدر ہو یہ 23 رمضان مبارک کی شب ہی ہو کہ جس رات خدا نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور اس رات کے وہ دیگر اعمال جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے، اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کے اعمال ہیں جو کہ اس رات کو انجام دینے چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اگر ممکن نہیں ہے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا تو ان میں سے کچھ خاص قسم کی سورہ جیسے سورہ مبارکہ عنکبوت، سورہ مبارکہ روم اور سورہ مبارکہ حامیم دخان ان کی تلاوت کرے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ یہ شب قدر ہے اور اسی رات نزول قرآن مجید ہے تو زیادہ سے زیادہ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرے۔ ہو سکے تو 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ قدر کی اس رات میں تلاوت کی جائے، اور دعائے امام زمانہ جس کو سلامتی امام زمانہ کی دعا کہا جاتا ہے اس دعا کو ضرور پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور ویا باعث من فی القبور ویا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد صلی علی محمد وعلی محمد وفعل بی۔ اس کے بعد اپنی جو ہے وہ حاجات کو خدا کی بارگاہ میں طلب کرے۔ اس کے علاوہ 23 رمضان مبارک کی شب میں یہ والی دعا پڑھنا بھی بہت زیادہ مسنون وارد ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم امدد لی فی عمری واوسع لی فی رزقی واصلح لی جسمی وبلغنی عملی وان کنت من الاشقیاء فامحنی من الاشقیاء واکتبنی من السعداء
فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اور اس کے علاوہ یہ والی دعا پڑھنا بھی اس رات کو نقل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل فی ما تقضی وفی ما تقدر من الامر المحتوم وفی ما تفرق من الامر الحکیم فی لیلۃ القدر من القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام فی عام هذا المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فی ما تقضی وتقدر ان تطیل عمری وتوسع لی فی رزقی۔ اور اس کے علاوہ یہ والی دعا جو ہے وہ اس شب کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باطنا فی ظہورہ و یا ظاہرا فی بطونہ و یا باطنا لیس یخفی و یا ظاہرا لیس یرا و یا موصوفا لا یبلغ بکینونتہ موصوف ولا حد محدود و یا غائبا غیر مفقود و یا شاہدا غیر مشہود یطلب فیصاب ولم یخل منہ السماوات والارض وما بینہما طرفۃ عین لا یدرک بکیف ولا یعین بعین ولا بحیث انت نور النور ورب الارباب احط بجمیع الامور سبحان من لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے جو بھی اس کے دل میں حاجات ہیں، جو بھی وہ چاہتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں طلب کرے، انشاءاللہ خدا اس کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ جس طرح ابھی ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ اس شب کی ابتدا میں جیسے نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت غسل کرے تینوں راتوں میں۔ البتہ یہ خاصہ ہے اس 23 رمضان مبارک کی شب کا کہ شب کی ابتدا میں کی غسل کے علاوہ رات کے آخری حصے میں دوبارہ غسل کرنا جو ہے وہ 23 رمضان مبارک کی شب میں مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر اعمال زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا اور شب بیداری کرنا بھی اس رات کے افضل ترین اعمال میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی جائے، کیونکہ یہی وہ رات ہے کہ جو نزول قرآن کی رات ہے، اور اسی کے متعلق زیادہ احتمال ہے کہ حقیقت میں شب قدر یہ خدا ہم سب کو شب قدر کی بابرکت ساعتوں میں ان تمام فیوز اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر میں دیگر اعمال کے ساتھ اور ایک اور وہ عمل کہ جس کو شب قدر کا بہترین عمل قرار دیا گیا وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ البتہ ماہ مبارک رمضان کے یکم کو، 15 رمضان مبارک کو اور ماہ مبارک رمضان کے آخر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 23 رمضان مبارک وہی رات ہے کہ جس کے متعلق زیادہ احتمال ہے کہ یہی شب قدر ہو، اور اس رات میں ہر امر محکم اور مقدم ہوتا ہے، پس ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات میں زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام دے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں زیارت امام حسین کرے گا تو وہ 1,24,000 انبیاء اور خدا کے جتنے بھی ملائکہ مقربین ہیں سب کے ساتھ مصافحہ کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ تو یہ جو شبۂ قدر ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیارت امام حسین سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں یا عاشور والے دن یا اس کے علاوہ جو سال کی دیگر مناسبتیں ہر ایک کے اندر زیارت امام حسین نقل ہوئی ہے، لیکن متون اور الفاظ کے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہم یہاں پہ زیارت نقل کرنے جا رہے ہیں یہ وہ والی زیارت ہے جو بطور خاص بیان ہوئی ہے شب قدر کے اعمال کے ساتھ۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو آپ جائے نماز پہ کھڑے ہیں روبہ قبلہ ہیں اس سے تھوڑا سا دائیں جانب، زیادہ اپنے آپ کو دائیں جانب نہیں موڑنا بلکہ ہلکا سا دائیں جانب رخ کر کے اس انداز سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھے۔ اگر تو ممکن ہو اس کے لیے کربلا جانا تو اپنے آپ کو حرم امام پر پہنچا دے، وإلا اپنے گھر کی چھت پہ یا کھلے آسمان کے نیچے اس انداز سے بھی امام کی زیارت پڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا مولایا یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذی فی جنبہ محتسبا حتی اتاک الیقین، اشہد ان الذین خالفوک وحاربوک والذین خذلوک والذین قتلوک ملعونون علی لسان النبی الامی وقد خاب من افترا، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین
وضاعف علیہم العذاب العلیم اتیتک یا مولاي ابن رسول اللہ ظاہرا عارفا بحقک موالیا لاولیائک معادیا لاعدائک مستبصرا بالہدی الذی انت علیہ عارفا بضلالۃ من خالفک فاشفع لی عند ربک۔ اس کے بعد اگر حرم امام میں موجود ہے تو اپنے آپ کو امام کی قبر سے لپٹا لے اور ان کے سرحانے کی جانب رخ کر کے جائے وہ اس انداز سے زیارت پڑھے، وإلا اگر تو اپنے گھر میں موجود ہے تو اسی انداز سے امام کی جانب رخ کر کے اور دل میں ان کی قبر مبارکہ تصور کر کے اس انداز سے زیارت پڑھے۔ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ صلی اللہ علی روحک الطیب و جسدک الطاہر وعلیک السلام یا مولاي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر شہزادہ علی اکبر کا دل میں تصور کرتے ہوئے ان کے لیے زیارت پڑھے۔ السلام علیک یا مولاي وابن مولاي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من قتلک وضاعف علیہم العذاب العلیم۔ اور اس کے بعد پھر دیگر شہداء کربلا کا اپنے دل میں تصور کرے اور اس انداز سے ان کی زیارت پڑھے۔ السلام علیکم ایھا الصدیقون، السلام علیکم ایھا الشہداء الصابرون، اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ وصبرتم علی العذاب فی جنب اللہ ونصحتم للہ ولرسولہ حتی آتاکم الیقین، اشہد انکم احیاء عند ربکم ترزقون، فجزاکم اللہ عن الاسلام واہلہ افضل جزاء المحسنین وجمع بیننا وبینکم فی محل النعیم۔ اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس اگر تو کربلا میں موجود ہے تو ان کے ذریعے پر جائے، وإلا اگر اپنے گھر میں تو دل میں ہی حرم مولا غازی عباس کا تصور کرے اور اس انداز سے ان کی زیارت پڑھے۔ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔